ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ بیان ہے، ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ خاص زکریہ علیہ السلام پر کی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام پیغمبر تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی، ہیکل سلیمانی میں دعوت توحید کا کام کرتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلے۔ اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا آ گیا، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، حتیٰ کہ اس عمر کو پہنچ گئی کہ جس میں عورت کو اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن امید کی ایک کرن اس حوالے سے جاگی جو سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی پھل دیکھے، پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کی نظر کرم ہے، آپ کے وسیلے سے ملے ہیں، آپ کی تربیت کا اثر ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو کلک کیا کہ اگر سیدہ مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں ان کے حجرے میں، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ چاہے گیون سرکمسٹانسز میرے حق میں نہ ہو اولاد دے سکتا ہے۔ اور یہ اسپیشل کیس ہے، یہ معجزہ ہے، اس کی کوئی اس حوالے سے پلی نہیں لے سکتا کہ ہر ایک کے ساتھ یہ ایسا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سیدہ مریم کا بغیر خامند کے اولاد ہو جانا یہ بھی ایک ایکسٹراورڈنری کیس ہے۔ لیکن ایک امید اس حوالے سے ہے کہ اگر چانسز موجود ہوں اور ڈاکٹرز کہیں کہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے تو اللہ کے حضور دعا تو ضرور کریں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اس میں کافی اس اعتبار سے ریکمینڈ کرتے ہیں وہ لوگ جن کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اولاد نرینہ کے لیے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ ہمارے لوگ اولاد نرینہ یعنی بیٹا مانگتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیٹا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ دعوت توحید کا کام کرے۔ ویسے تو لوگ جذباتی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے اس کو اسلام کا مجاہد بنانا ہے۔ اسلام کا مجاہد کوئی نہیں بناتا۔ سب سے پہلے ماں باپ سامنے آتے ہیں اگر جوان لڑکا داڑھی رکھ لے۔ بچپن میں تو کہتے ہیں میں نے انشاءاللہ اسے مجاہد بنانا ہے۔ مجاہد کوئی نہیں بنانا ہوتا، وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے اعتبار سے راضی نہیں ہوتے ہیں، تو مجاہد کہاں بنانا ہے؟ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، خاص فضل فرمایا، اس کا ذکر ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے، یعنی اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کے حضور آہوزاری کی۔ اور کیا الفاظ ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میری یہ حالت ہے کہ میں کمزور ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سفیدی سے میرا سر چمک اٹھا ہے، یعنی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور آج تک کبھی بھی میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں لوٹایا گیا، مجھے تجھ سے ہی امید ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر جو کچھ مانگتے ہیں وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ سورہ الشورى کے اینڈ میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ پیغمبر بھی دیکھیں خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہی اولاد دینی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں مشہور ہے کہ جی وہ عبد القادر جیلانی نے 7 بیٹے دے دیے اس عورت کو جس کی تقدیر میں اولاد ہی نہیں تھی۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ ایک اور بزرگ نے بتایا۔ یہ عقائد ہیں ان لوگوں کے کہ جن کی کتاب سراپا توحید ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اس چیز کا خدشہ ہے
اپنے رشتہ داروں سے جو بے دین لوگ ان میں ہیں، سارے تو ایمان والے نہیں تھے، ان سے میں خدشہ رکھتا ہوں کہ یہ میری دعوت کو وہ تو نہیں آگے لے کر چلیں گے اور وہ باتیں بھی کریں گے کہ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلنے والا کوئی نہیں، جس طرح ہمارے نبی کے لیے بھی کہتے تھے کہ یہ دم کٹا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن دم کٹا رہے گا، اس کی آگے کوئی نسل نہیں چلنی ہے۔ آج ابو جہل کی کوئی اولاد دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی الاسلام کی اپنی اولاد اور بنو ہاشم دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ تو مجھے خطرہ ہے اپنے شریکوں سے، بیسیکلی یہ رشتہ دار وہی شریک جو آپ کے ساتھ اس رشتے میں بھی شریک ہوتے ہیں، کہ وہ باتیں بنائیں گے اور میری دعوت جو ہے یہ رک نہ جائے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور حالت یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، بوڑھی ہو چکی بھی ہے۔ جب تک یہ پیریڈز کا سلسلہ رہتا ہے عورتوں میں، آلموسٹ 45 سے 50 ایئرز تک، ایکسٹراڈنری کیس میں 52 53، ادروائز 50 سے نیچے ہی یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اولاد ہونے کے چانسز نہیں رہتے۔ اور یہاں پر تو 70 80 کے قریب ان کی ایج تھی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما، اور وہ وارث کیسا ہوگا؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بھی بنے گا اور اولاد یعقوب کا بھی۔ اولاد یعقوب چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام خود بنو اسرائیل میں سے تھے، اسرائیل جو ہے لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ اسرائیل نام کے اوپر ملک بھی بنا ہوا ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اس نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، اس ملک کی حرکات سے ہمیں چڑ ہے جو وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو وہ وارث بنے گا میرا بھی اور اولاد یعقوب کا بھی، یعنی اس لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا، دعوت و تبلیغ کے کام کو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنانا، یعنی صرف مجھے اولاد نہیں عطا کرنی، وارث بھی ہوگا اولاد یعقوب میں، توحید کا کام بھی کرے گا، اس لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا، اور تیرا محبوب بندہ ہوگا۔ اچھا، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اسے پیغمبر بنانا ہے۔ اس وقت تو ان کے لیے یہی کافی تھا کہ یہ لیگیسی آگے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت دے دی کہ تیری دعا ہم نے قبول کی ہے، اور تمہیں ہم اولاد یعقوب کا وارث بھی دیں گے جو تمہارے مشن کو آگے لے کے چلے گا، اور اس کو ہم پیغمبر بھی بنائیں گے۔ یا زکریا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی، اور یہ فرشتے کے ذریعے پیغام ان تک آیا، سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں آپ، غلام کی میم کے نیچے زیر ہے اور ایک چھوٹی سی نون ڈلی ہوئی ہے، کیونکہ لفظ ہے غلامن، اور با کی وجہ سے بغلامن بنا، اور اب آگے ملانا ہے تو پھر اس کو پڑھا جائے گا بغلامن اسمہ یحییٰ، اور اگر آپ اس کے اوپر وقف کریں گے تو پھر الف کے نیچے زیر خود لگائیں گے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ لم نجعل لہ من قبل سبیہ، اور ہم نے اس نام کا ان سے پہلے کوئی بندہ نہیں بنایا۔ یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خود رکھ دیا، ایک یونیک نام تھا۔ اب جب یہ بشارت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے اپنی اسی بات کو ریپیٹ کیا کہ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے
ریسورسز تو یہ نہیں شو کرتے کہ مجھے اولاد ہو سکتی ہے اس بڑھاپے میں. قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جبکہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، تو اولاد کیسے ہوگی. اب یہی بات اگر صحیح بخاری یا مسلم میں آئی ہوتی تو منکرین احادیث فوراً اسے تختہ مشق بناتے اور کہتے کہ یہ کتنی نان سینس بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرے کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ پیغمبر کا تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی اولاد دے سکتا ہے. تو اس کا جواب اگر یہ بخاری مسلم میں ہوتا تو مذاق اڑایا جاتا، قرآن میں آیا تو اب یہ جواب دیں گے کہ یہ ایک بشری تقاضا ہے. انسان کے اندر جو ایک جستجو ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ کیسے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اسی بیوی سے اولاد دے گا، یا مجھے بڑھاپے میں کوئی نئی شادی کرنی ہوگی، یا مجھے اس بڑھاپے میں جوانی کی طرف لوٹایا جائے گا، یہ ہوگا کیسے. یہ تو انسان کے اندر ایک جستجو ہے نا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا، اور بعد کی آیات اسے سپورٹ بھی کریں گی. یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس قسم کے واقعات جب احادیث میں آتے ہیں تو منکرین احادیث اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی. اب قرآن حکیم میں بڑے حیران کن واقعات ہیں. مثلا ایک واقعہ جو آیا سورۃ القصص میں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورۃ الاعراف میں تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کے جو معاملات ہیں. انہی صورتوں میں ذکر ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں بچڑے کو خدا بنا لیا، واپسی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے گرا لیا غصے سے، حالانکہ ان بیچاروں کا قصور کوئی نہیں تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت جلال کی کیفیت میں تھے کہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، رحمی رشتے کا حوالہ دیا کہ ہم ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دو. میں تمہارے پیچھے اس لیے نہیں آیا کہ تم نے پھر یہ کہنا تھا کہ تم ان کو اس حالت میں چھوڑ کے میرے پاس کیوں آ گئے ہو. کوشش کرنی تھی کہ انہیں اس کام سے روکتے. تو میں اس وجہ سے نہیں آیا، میں فتنے کے ڈر کی وجہ سے نہیں آیا. لیکن یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کی داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑے. تو یہ بشری معاملہ ہے، ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر قرآن میں آیا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپس میں نرم دل ہیں تو یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جن میں ذکر ہے کہ صحابہ کرام میں جنگیں ہوئیں، یہ ساری فراڈ ہیں، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپس میں نرم دل ہیں. تو وہ عمومی رویہ ہے، جنگیں ہونا اس رحم دلی کو ختم نہیں کرتا، وہ ایک اسپیسیفک معاملہ ہے. ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایسے معاملات کرنے پڑتے ہیں. ان کا ذکر بھی سورہ الحجرات میں موجود ہے. اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے انہیں زمین پہ گرانا، اور اس میں تو 7 الفاظ ہیں کہ انہوں نے تورات کی تختیاں جو تھی وہ بھی زمین پہ ڈال دیں. اب پاکستان کے قانون میں تو انہوں نے 295C لگا دینی تھی کہ وہ تو تورات کی تختیاں، اور وہ بھی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انگریوڈ دی تھیں، وہ تختیاں تھیں جن کے اوپر کندہ ہوئی ہوئی تھی تورات، زمین پہ ڈال دی، کوئی گستاخی نہیں ہوئی.
قرآن میں ذکر ہے، بخاری مسلم میں ہوتا تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا۔ تو ان مواقع کے اوپر میں یہ دماغ کھولتا ہوں کہ قرآن پاک میں جب واقعات آتے ہیں تو ان کی تعویل کی جاتی ہے، احادیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تعویل دونوں طرف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی تعویل ممکن ہے تو اسے تختہ مشق بنا کر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا، قال کذالک، فرمایا یوں ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین، انہوں نے کہا کہ جو تیرا رب ہے اس کے لیے یہ معاملہ بہت آسان ہے، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور دیکھو اس سے پہلے اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے۔ وہ اللہ جو کریشن ایکس نہیلو کر سکتا ہے، عدم محض سے وجود دے سکتا ہے، وہ اللہ جو ایک قطرے سے پورا انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بڑھاپے میں کسی کو اولاد دے دے۔ اور اے زکریا، اللہ نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا نا، اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی پھر نشانی مقرر کر دے، یعنی مجھے پتا چل جائے کہ یہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ مجھے اولاد ملے گی، یعنی دعا تو قبول ہوگی، پتہ نہیں 1 سال بعد اولاد ملتی ہے، 10 سال بعد ملتی ہے، اللہ کے پلان میں کیا ہے، تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے 3 راتوں تک، حالانکہ زبان بالکل صحیح ہوگی، 3 راتوں تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ زبان صحیح ہونے کے باوجود وہ زبان چلے گی نہیں، یہ نہیں کہ پرماننٹلی آپ کی زبان بند ہو جائے گی، ان 3 راتوں میں آپ کی زبان اس کام کے لیے نہیں چلے گی کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کر سکیں، باقی اللہ کا ذکر وہ ہوگا۔ فخرج علی قومہ، تو اس کے بعد وہ اپنی قوم میں نکلے، من المحراب، مسجد کے محراب میں سے، ہیکل سلیمانی میں سے، عبادت خانے میں سے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے انہیں اشارہ کر کے سمجھایا، أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ اپنے رب کی تسبیح کرو صبح و شام، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ کو یاد کرو۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انہوں نے اشارے کے ذریعے یہ گفتگو کی، یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ اشارے کے ذریعے انہوں نے سمجھایا، وہاں پر تھا کہ تم کلام نہیں کر سکو گے مگر اشاروں کے ساتھ، یہاں صرف اتنا آیا کہ تمہاری زبان 3 راتوں تک نہیں چلے گی، اور پھر ساتھ ذکر آ گیا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کے بہت بڑے فیصلے کے دن قریب آنے والے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد یعقوب کا وارث دینے والا ہے جو اس دعوت کے کام کو آگے لے کے چلے گا، تو صبح و شام تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ بس یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہوا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دے دی، یحییٰ علیہ السلام۔ اب یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دیکھ لیں وقت کے پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کتاب کے اوپر چلنا ہے، اور ظاہر ہے ان کے لیے کتاب جو ان سے پہلے نازل ہوئی ہوئی تھی اسے پکڑنے کا حکم آیا، الگ سے انہیں کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، جو کتاب موجود تھی، جو شریعت موجود تھی، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور وہ کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی، تورات کو فالو کرنے کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہر یہ لیگیسی آگے چل رہی تھی نا، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، تو اے یحییٰ تم نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے،
وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی. چھوٹی سی عمر میں ان کو ہم نے دانائی دے دی تھی. ویسے عموماً انبیاء کرام میچورٹی کی عمر کو جب پہنچتے ہیں نا تو انہیں اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا. لیکن یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا فرما دی تھی اور ان کے بارے میں باقی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ویسے تو تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. مبعوث وہ اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے دل کی نرمی عطا کی تھی اپنی جانب سے، اور نفس کی پاکیزگی بھی. پرہیزگار تھے. بچپن ہی سے ان کی روش خوف خدا والی تھی. اب اسرائیلی روایتیں آپ پڑھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ اتنا عبادت گزار، خوف خدا رکھنے والا، آہو بکا کرنے والا، گریہ و زاری کرنے والا اللہ کے حضور. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے ہی پرہیزگار تھے. اور یہ تو حقوق اللہ والا معاملہ تھا. حقوق العباد کا بھی ذکر آیا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ خدمت گزار تھے اپنے ماں باپ کے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور ان کو ہم نے جابر اور سرکش نہیں بنایا تھا. یعنی ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرنے والے تھے. ان کی زبان ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی جبر والا معاملہ کرتے یا سرکشی والا معاملہ کرتے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہو ان پر، یحییٰ علیہ السلام پر. یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوئے. وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ مریں گے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس روز بھی جس دن انہیں اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دعائیں دی ہیں کہ ان کے لیے سلامتی ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی، جب وہ پیدا ہوئے، اور جب وہ مریں گے، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. سلامتی ہی سلامتی ہے. اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کو قتل کر دیا گیا دعوت توحید کی پاداش میں. لیکن سلامتی ہے ان پر. توحید پر ان کی موت ہوئی، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی کتاب میں ان پر سلامتی بھیجی. ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں. سلام علی زکریا، سلام علی یحییٰ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین. اب سیدہ مریم کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے اگلی آیات کے اندر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں یاد کریں مریم کو، ان کا حال بیان کریں اس اللہ کی کتاب قرآن میں، اور ان سے بھی ذکر کریں. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا. یہ آج بھی حجرہ یروشلم میں موجود ہے، مشرقی کونا. اور یروشلم ایک ایسی جگہ ہے جو تینوں بڑے مذاہب کے لیے، چاہے مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، ایک متبرک جگہ ہے. مسلمان اس لیے جاتے ہیں، وہ قبلہ اوسط ہے مسلمانوں کا، قبلہ اول نہیں ہے، یہ غلط العام ہے. قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس ہوا، اور پھر دوبارہ خانہ کعبہ ہو گیا. اور اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے وہ جگہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج وہیں سے ہوا. اسی چٹان کے اوپر یہ گولڈن ڈوم بنایا گیا ہے، ڈوم آف دا راک، جسے لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ وہاں سے تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر ہے.
آج کل اس کو قبلی ماسک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی الاسلام کے زمانے میں مسجد اقصی نام کی کوئی مسجد نہیں تھی۔ قرآن میں جو اقصی ذکر ہے، اقصی کہتے ہیں دور کی مسجد، اس زمانے میں اسے ایلیا، یروشلم، بیت المقدس یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے وہاں پہ قبلی ماسک بھی بنا دی، ورنہ تو اگر کوئی مسجد ہوتی تو اس کا نام اقصی رکھا جاتا۔ تو وہ پورا جو پہاڑ ہے نا وہ حرم ہے۔ مسلمانوں کے لیے تیسرا حرم ہے مکہ اور مدینہ کے بعد۔ اسی کے اوپر وہ چٹان بھی موجود ہے جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے، اسی پہ وہ قبلی ماسک بھی موجود ہے، اور اسی کے کارنر کے اوپر وہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار باقی ہے جو ٹائٹس نے 70 عیسوی میں حملہ کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کیا تھا، اور جوز کا ڈائسپورا شروع ہوا۔ اب جا کے کچھ انہیں سکون آیا تو انہوں نے دنیا میں بے سکونی شروع کروا دی ہے۔ تو ایک دیوار ابھی تک باقی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریا، جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ دوبارہ سے بلکہ تیسری بار اب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا، تھرڈ ٹیمپل اسے کہتے ہیں۔ تو یہ حرم کا نقشہ میں نے آپ کو بتایا، میں نے کئی ویڈیوز میں اسے ڈسپلے بھی کروایا ہوا ہے۔ جوز کے لیے اس لیے قابل احترام جگہ ہے، وہ ان کا قبلہ بھی ہے اور انبیاء کا مسکن بھی شام میں رہا۔ کرسچنز کے لیے اس لیے کہ سیدہ مریم نے وہاں عبادت کی، اور جو عیسیٰ ابن مریم کو سولی دینے کے لیے انتظامات کیے گئے تھے اور کرسچنز کے مطابق انہیں سولی دیا گیا، وہ جگہ بھی اسی جگہ پر ہے، یروشلم میں ہی۔ تو اس لیے تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے وہاں پر جاتے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو مکمل تعارف مل جائے گا کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا ان کے بقول۔ بہرحال وہ واقعہ اس درجے میں تو ہوا کہ سولی تو ایک بندہ چڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بہرحال وہ جگہ انہوں نے پچھلے دنوں نیشنل جغرافک والوں کو بلایا تھا، اور وہ ایک نئی ڈاکومنٹری تیار کی ہے، وہ ساری تعمیر دوبارہ کروائی گئی ہے کیونکہ بلڈنگ کافی کمزور ہو چکی تھی، خطرہ تھا کہ وہ گر سکتی ہے، اور اس کو انہوں نے دوبارہ سے تعمیر کیا، اور نیشنل جغرافک نے ہر موقع کے اوپر وہ اس کی ویڈیوز بنائی ہیں، وہ رکھی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر۔ تو کرسچنز کے لیے بھی قابل احترام ہے وہ جگہ، جوز کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ وہیں پر ایک مشرقی کونا ہے اسی حرم والی جگہ پر جہاں پہ سیدہ مریم نے عبادت کی۔ بیسیکلی اس کی تفصیلات تو آ چکی ہیں سورہ آل عمران کے اندر، کہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے تو میں اسے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کے تو ذہن میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا اور ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے اسے وقف کیا جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں مرد ہی وقف ہوتے تھے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے۔ یہ بڑی آکورڈ بات تھی کہ کوئی عورت ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے جائے، ظاہر ہے پھر پردے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، اور ایک ریجڈ قسم کے مذہبی ماحول کے اندر ایک عورت کو تو ایکسیپٹنس بالکل ملتی ہی نہیں ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہیں اس چیز کا غم تھا، تو سورہ آل عمران میں آیا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہم نے جو تمہیں لڑکی دی ہے، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اس لڑکی کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ دونوں ہی بڑے معجزے ہیں، سیدہ مریم کی پیدائش اور ان کے ساتھ جو معاملات، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش، یہ دونوں معجزات ہیں۔